جس طرح کسی برتن کی خوبصورتی اس بات کا یقین نہیں کرتی کہ اس میں کتنا پانی ہے، ویسے ہی کسی انسان کی ظاہری بناوٹ اس بات کا تعین نہیں کرتی کہ وہ کتنی ظرف کا مالک ہے، جب تک اس کا کردار اس کو ظاہر نہ کر دے۔ آج کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ میں تب سے اسی سوچ میں گم ہوں کہ کیا واقعی باتیں گہری ہوتی ہیں، کیونکہ گہرے تو دکھ ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ وہی مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی عورت کے ساتھ تہذیب سے بات کرتے ہیں۔ اگر مرد دو کام کرے تو عورت دوسرے مردوں کو دیکھنا چھوڑ دیتی ہے، اس سے عزت دیتا ہو اور ہر دکھ سکھ میں اس کا خیال رکھتا ہو۔ عورت کے لیے سب سے اذیت ناک لمحہ ہوتا ہے جب اس کی شادی ایک بزدل مرد سے ہو جو بیوی کے حق کے لیے بول نہ سکے۔ جب تک عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرے وہ گھر نہیں ٹوٹ سکتا، اور جب خاوند کی اطاعت چھوڑ دے تو اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، لیکن جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہیں۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنی چھوڑ دی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک مسکراہٹ، ایک درگزر، ہمدردی کا ایک کلمہ، مہربانی کا ایک عمل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ عمل ایک کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا عکس قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھلایا جاتا۔ کسی کو اوقات یاد دلانے میں جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں دراصل دوسروں کو ہماری اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے شیطان بہکاتا ہے انسان کو، ٹھیک ویسے ہی ایک بے پردہ عورت گناہ کے لیے بہکاتی ہے۔ جو مرد اپنی عورت کو سب کے سامنے اپنانے کی طاقت رکھتا ہو اور عورت صرف ایک ہی مرد پر ڈٹے رہنے کی طاقت رکھتی ہو، یہی کامیاب محبت ہے۔ عورتوں کے جھگڑے مردوں کی جنگوں کا سبب بنتے ہیں۔ ٹائم پاس کرنے والی پیار کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اسے نہ تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے اور نہ تمہارا ہونا اس کے لیے کوئی دلچسپی رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اپنے جذبات جوڑ کر خود کو اذیت میں مت ڈالیں۔ محبت کوئی دم کیا ہوا پانی نہیں جسے بغیر پیاس کے کسی کو بھی پلا دیا جائے۔ یہ صرف اس کو پلایا جاتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بے روزگار ہو جاؤ تو صدقے سے اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ تجربہ بہت سنگ دل استاد ہے، امتحان پہلے لیتا ہے اور سبق بعد میں دیتا ہے۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہے۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہی ہونا ہوتا ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچے اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جو شخص نماز فجر کے فرض اور سنت کے درمیان 41 دن تک 500 مرتبہ یا رضا کو پڑھے گا، انشاءاللہ بہت جلد رزق کی فراوانی ہوگی۔ جس مرد یا عورت کے ہاتھ کی ہتھیلی کے درمیان کالا تل ہو، ایسے لوگوں کے پاس رزق اور دولت کی بے تحاشا فراوانی ہوتی ہے، اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس مرد یا عورت کے ہاتھ کی ہتھیلی کے پیچھے کالا تل ہو تو ایسے لوگ مقدر والے اور حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ ہر کسی پر جلدی اعتبار کر لیتے ہیں اور بعد میں یہ پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔
جس مرد یا عورت کی چھوٹی انگلی پر تل ہو، ایسے لوگوں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، یہ اپنے ارادوں میں کمزور ہوتے ہیں۔ جب آپ پریشان ہوں تو درمیانی انگلی کا مساج کریں، فوراً آپ بہتر محسوس کریں گے۔ شہادت کی انگلی کا تعلق معدے اور بڑی آنت سے ہوتا ہے۔